دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ارمغان، زاویار، پامیر اور ایلیا ایک اور جگہ موجود تھے، وہاں جہاں اندھیروں میں چھپے مجرموں کو سزا دی جاتی تھی، وہ جگہ جہاں رحم کی کوئی گنجائش نہیں تھی، جہاں ظلم کے بدلے انصاف کا چراغ جلایا جاتا تھا۔ وہ چاروں اپنی مخصوص مہارتوں کے ساتھ وہاں پہنچے۔ ارمغان کی آنکھوں میں وہی ٹھنڈا اضطراب تھا جو ہمیشہ شکار سے پہلے ظاہر ہوتا تھا۔ زاویار خاموشی سے اپنے ہتھیار چیک کر رہا تھا، جبکہ پامیر اور ایلیا اپنے اطراف کا جائزہ لے رہے تھے۔ ٹی وی لاؤنج میں خاموشی کی دبیس چادر تنی ہوئی تھی، مگر باہر کی ہلچل اس سکون کو توڑ رہی تھی۔ زائرہ صوفے پر بیٹھی کافی کا کپ ہلکے ہلکے گھما رہی تھی، جبکہ نوردل پاس ہی موجود تھی، نظریں جھکائے، مگر اس کے ہاتھوں کی سخت گرفت اس کے اضطراب کو ظاہر کر رہی تھی۔ اچانک دروازہ زوردار آواز کے ساتھ کھلا اور پولیس کے کئی اہلکار گھر کے اندر گھس آئے۔ ان کے پیچھے انسپکٹر بھی داخل ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سختی تھی جو شکار پر جھپٹنے سے پہلے شکاری میں ہوتی ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، زائرہ نے غصے سے کہا، مگر اس کی آواز میں وہی سرد مہری تھی جو ہمیشہ دوسروں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی تھی۔ انسپکٹر نے وارنٹ ہوا میں لہرایا۔ یہ سرچ وارنٹ ہے اور ہمیں تلاشی لینی ہوگی، کسی کو روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ نوردل نے اپنے چہرے پر جلدی سے نقاب کیا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ انسپکٹر نے سر کو جھٹکا دے کر نوردل کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، ایک کھوجتی ہوئی سختی۔ زائرہ کا خون کھول اٹھا۔ اس کے ہاتھ غیر محسوس انداز میں اپنی بندوق کے ہولسٹر پر گئے، مگر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور اپنی تیز نظروں سے انسپکٹر کو گھورا، جیسے ایک قاتل اپنے شکار کو آخری بار دیکھ رہا ہو۔ تمہیں یہاں جو دیکھنا ہے دیکھو، مگر اپنی حد میں رہو۔ زائرہ کی آواز برف جیسی ٹھنڈی تھی۔ زائرہ نے نوردل کو اشارہ کیا۔ نوردل نے جلدی سے پلٹ کر کمرے کی طرف قدم بڑھائے، مگر انسپکٹر کی نظریں ابھی بھی اس پر جمی ہوئی تھیں، جیسے وہ کچھ جاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ زائرہ نے بندوق نکالی اور انسپکٹر پر تانی۔ آنکھیں نیچے رکھو ورنہ نکال کر رکھ دوں گی۔ اس کی دھیمی سرگوشی میں موت کی سرد مہک تھی۔ انسپکٹر نے ایک پل کے لیے اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں دیکھا۔ ٹی وی لاؤنج میں موت کی سی خاموشی تھی۔ زائرہ کی نظریں انسپکٹر پر جمی تھی اور اس کی انگلی بندوق کے ٹریگر پر تھی۔ انسپکٹر نے زائرہ کے تیور دیکھے، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ تم ایک آن ڈیوٹی آفیسر پر گن تانے ہو، جانتی بھی ہو اس کا انجام؟ زائرہ کے لبوں پر ایک خطرناک مسکراہٹ ابھری۔ اس نے بندوق کی نال سیدھی انسپکٹر کے ماتھے پر ٹکائی اور سرگوشی میں بولی، انجام؟ تمہیں لگتا ہے مجھے انجام سے ڈر لگتا ہے؟ میں وہ عورت ہوں جس کے ہاتھوں میں موت ناچتی ہے۔ آنکھیں نیچے رکھو ورنہ نکال کر رکھ دوں گی۔ اس کی دھیمی آواز میں ایسی دہشت تھی کہ کئی پولیس اہلکار اضطراری طور پر پیچھے ہٹے۔ انسپکٹر نے ایک پل کے لیے اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں جھانکا، مگر جو کچھ وہاں دیکھا اس نے اس کے جسم میں سرد لہر دوڑا دی۔ زائرہ کسی عام عورت کی طرح نہیں تھی، وہ قاتلوں کی دنیا کی رانی تھی، اور قاتل کبھی دھمکی نہیں دیتے، وہ سیدھا وار کرتے ہیں۔ ایک لمحے کی خاموشی، پھر دھماکہ۔ زائرہ نے گولی چلا دی۔ پوری حویلی میں فائر کی آواز گونج اٹھی۔ انسپکٹر کا ہاتھ خود بخود اپنی گن پر گیا، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایک لمحہ بھی غلطی کی تو زائرہ کی اگلی گولی اس کے دماغ کے پار ہوگی۔
गोली उसके कंधे के करीब से निकलकर दीवार में पेवस्त हो गई। जायरा की उंगली अब भी ट्रिगर पर थी, आंखों में खून उतरा हुआ था। ये पहली और आखिरी वार्निंग है इंस्पेक्टर, अगली बार निशाना खता नहीं होगा। जायरा की आवाज में सर्द वहशत थी। इंस्पेक्टर ने अपनी सांस बहाल की, मगर चेहरे पर खौफ को जगह ना दी। वो एक कदम पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ा और सीधी जायरा की आंखों में आंखें डालकर बोला, गोली चलाकर भी तुम सच्चाई नहीं छुपा सकती माफिया लेडी, मैं फिर भी तलाशी लूंगा। जायरा ने बंदूक की नाल उसके सीने पर टिकाई और सर झुकाते हुए इतनी धीमी मगर कातिलाना सरगोशी में बोली कि जैसे मौत का साया सर पर मंडला रहा हो, शुक्र करो मैं हूँ, वरना पैंथर होता तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिला देता। इंस्पेक्टर ने आईब्रो उचकाए कहा, पैंथर, वो नाम जिसे सुनते ही बड़े बड़े मुजरिम कांप जाते थे, और वो खुद भी जानता था कि अगर वो आज यहाँ होता तो शायद वो लम्हा भी ना मिलता कि वो सांस ले सकता। लेकिन उसने खुद पर काबू रखा। एक जहरीली मुस्कुराहट लबों पर सजाई। पैंथर एक मुजरिम है और तुम मुझे उससे डरा रही हो। जायरा ने आंखें सुकेड़ कर उसकी गर्दन पर नजरें गाड़ दी, जैसे अगला निशाना सोच रही हो, मगर फिर एक कदम पीछे हुई, बंदूक नीचे की और सख्त लहजे में कहा, निकलो यहाँ से, इससे पहले कि मैं अपना इरादा बदल लूं। इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली, आखिरी बार नूरदिल के दरवाजे की तरफ देखा, फिर अपने आदमियों को इशारा किया। पुलिस एहलकार खामोशी से बाहर निकलने लगे। हेलो पैंथर सर। हाँ बोलो जायरा। इंस्पेक्टर आया था और वो सीधा अंदर घुसा चला आया। जावियार ने फोन ठक से बंद किया था। अरमगान तुम यहाँ देखो, मैं जा रहा हूँ। वो तेजी से ड्राइव करता घर पहुंचा था। जायरा, नूर कहाँ है? उसने फिक्रमंदी से पूछा था। उसे मैंने रूम में भेज दिया था। ओके तुम जाओ। ओके। जावियार तेजी से भागता हुआ कॉरिडोर से गुजरा। उसके कदमों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। दिल में बेचैनी की एक लहर थी। जैसे ही वो नूरदिल के कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, उसने झटके से हैंडल घुमाने की कोशिश की, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। नूरदिल, उसने जोर से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खोलो, मैं हूँ तुम्हारा जावियार। मगर अंदर से कोई जवाब ना आया। खामोशी थी जो जावियार के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा कर रही थी। उसने फिर दस्तक दी, इस बार ज्यादा जोर से। लिटिल एंजल, मैं हूँ तुम्हारा जावियार, दरवाजा खोलो। उसकी आवाज में वो नरमी थी जो सिर्फ नूरदिल के लिए मखसूस थी, मगर उस नरमी में अब एक बेकरारी शामिल थी, एक अनजानी घबराहट। नूरदिल ने आहिस्ता से दरवाजा खोला और जैसे ही जावियार अंदर आया, वो झट से उसके सीने से लग गई। उसके वजूद से अभी तक खौफ की एक हल्की सी लर्जिश महसूस हो रही थी, मगर जावियार की तवज्जो उसके डर से ज्यादा किसी और चीज पर थी। उसकी नीलगूं आंखें जो इस वक्त खौफजदा थी मगर फिर भी जादू सा कर रही थी, उसकी लंबी काली जुल्फें जो उसे मदहोश कर रही थी। जावियार ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में रखना चाह रहा हो, मगर ये करीब से आती महक, ये खुले बिखरे काले रेशमी बाल जो उसके कंधे पर झूल रहे थे, ये सब कुछ उसके जब्त की हदें तोड़ रहा था। नूरदिल, वो आहिस्ता से बोला, उसके नाजुक कंधों को थामते हुए, पता भी है तुम्हें, जब तुम यूं मेरे करीब होती हो तो मुझ पर क्या गुजरती है? वो उसे यूं बेहिजाब अपने सामने देखकर जैसे सांस लेना भूल गया। आंखों में वहशत, दिल में जलती हुई आग और लबों पर सरगोशी जैसा लरसता हुआ जुनून। नूरदिल ने पलकें उठाकर उसे देखा, वही गहरी सहरज़दा करती हुई आंखें जिनमें हमेशा एक मासूमियत की चमक रहती थी, मगर इस वक्त उनमें खौफ के साथ कुछ और भी था, कुछ ऐसा जो जावियार को
مزید کھینچ رہا تھا۔ ہمیں ڈر لگ رہا تھا، وہ آہستہ سے بولی۔ اس کی سانسیں زاویار کے چہرے کے قریب محسوس ہو رہی تھیں۔ زاویار کی گہری نظریں اس کے لبوں پر ٹھہریں، ہلکی سی کپکپاہٹ لیے ہوئے۔ وہ لب جو اس وقت زاویار کو دنیا کی سب سے حسین چیز لگ رہے تھے۔ ڈر لگ رہا تھا، زاویار نے سرگوشی کی۔ اس کی انگلیاں آہستہ سے نوردل کے چہرے کے قریب آئیں اور اس کی بکھری زلفوں کو ہلکے سے کان کے پیچھے کیا۔ نوردل، تمہیں ڈر ویسے لگتا ہے یا پھر میرے اتنے قریب ہونے سے بھی؟ نوردل نے بے اختیار زاویار کے سینے پر ہاتھ رکھا، جیسے خود کو پیچھے کرنا چاہتی ہو، مگر زاویار نے نرمی سے اس کی کمر میں ہاتھ رکھا، اسے مزید قریب کر لیا۔ لٹل اینجل، اس کی آواز مدھم تھی، مگر اس میں ایک ایسا جادو تھا جو نوردل کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کر رہا تھا۔ پتہ ہے، میں تمہاری نیلگوں آنکھوں میں ہمیشہ کھو جانا چاہتا ہوں، مگر سب سے زیادہ میں تمہارے ان کھلے بالوں سے مدہوش ہوتا ہوں۔ نوردل نے پلکیں جھکا لی، مگر زاویار نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی تاکہ وہ پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ کبھی خود کو آئینے میں غور سے دیکھا ہے نوردل؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ یہ آنکھیں، یہ لب، یہ بال، تم نہیں جانتی کہ تمہارا ایک ایک انداز کس قدر قاتل ہے۔ نوردل کی سانسیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ وہ کچھ کہنے لگی، مگر زاویار نے دھیرے سے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی۔ شش، وہ مسکرا کر بولا، بس ایک وعدہ کرو، کبھی مجھ سے دور نہیں جاؤ گی، ہمیشہ میرے پاس رہو گی، کیونکہ تمہاری یہ مدہوش کر دینے والی آنکھیں صرف میرے لیے ہیں۔ نوردل نے دھیرے سے سر ہلایا اور زاویار کی نظریں اس کے چہرے پر گہری ہوتی گئیں۔ زاویار، میری لٹل اینجل، بتاؤ کیا کہنا ہے؟ وہ گولی چلی تھی اور وہ لوگ، کچھ نہیں ہوا میری جان، کچھ بھی نہیں، تم صرف مجھے محسوس کرو۔ وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ زاویار، شش لٹل اینجل، اپنے زاویار کو بہکا رہی ہو تم۔ نوردل کا دل دھڑک رہا تھا، تیزی سے، بے ترتیب انداز میں۔ زاویار کی گہری نظریں اس کی نیلگوں آنکھوں میں مقید تھیں، جن کے عشق میں وہ مبتلا تھا۔ زاویار نے آہستہ سے اس کے لمبے کالے گھنے بالوں میں انگلیاں چلائیں جو اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس مہک نے اسے جیسے مدہوش کر دیا تھا۔ تمہیں اندازہ بھی ہے نوردل؟ وہ سرگوشی میں بولا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ تمہارے یہ کھلے بال مجھے بہکا رہے ہیں، میں مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھا ہوں۔ نوردل نے تیزی سے پلکیں جھکائیں، اس کا سانس الجھنے لگا، مگر زاویار نے نرمی سے اس کی ٹھوڑی اٹھائی تاکہ وہ پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھے۔ یہ آنکھیں، وہ مدہوش ہوا تھا، یہ بال، اس کی انگلیاں نوردل کے ریشمی زلفوں میں الجھنے لگیں۔ تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تمہاری ہر چیز مجھے پاگل کر رہی ہے۔ نوردل نے بمشکل سانس لیا، مگر زاویار کی قربت نے اسے مزید بے بس کر دیا۔ میرا دل کر رہا ہے اپنا عشق تم میں بھر دوں نوردل۔ زاویار کی سرگوشی میں ایک ایسا سحر تھا جو نوردل کی پلکوں کو مزید بوجھل کر گیا۔ تمہیں اپنی سانسوں میں قید کر لوں، اپنے لمس سے تمہاری دھڑکنوں کو اپنا بنا لوں۔ اس کی انگلیاں نوردل کی گردن سے پھسلتی ہوئی اس کی پشت پر آئیں اور نوردل کا پورا وجود جیسے کانپ گیا۔ زاویار، نوردل کی آواز ٹوٹتی ہوئی نکلی، مگر زاویار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ آج نہیں نوردل، زاویار نے مدھم مگر گہری سرگوشی کی، آج تمہیں میرا ہونا ہی ہوگا۔ زاویار آہستہ سے جھکا، اس کی گرم سانسیں نوردل کے چہرے کے قریب محسوس ہو رہی تھیں۔
اتنی قریب کہ وہ خود کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر زاویار کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط تھی۔ نور دل کی پلکیں لرزیں، وہ سانس لینے میں دقت محسوس کر رہی تھی، مگر زاویار نے ایک پل بھی نظریں نہیں ہٹائیں۔ اس کی انگلیاں آہستہ سے نور دل کی پشت پر پھسلیں، اس کی نرم جلد پر اس لمس کا اثر محسوس ہو رہا تھا، ایک سنسنی جو پورے بدن میں دوڑ گئی تھی۔ نور دل نے بے اختیار زاویار کا ہاتھ تھام لیا، جیسے روکنا چاہتی ہو، مگر خود بھی اس جادو سے نکلنے کو تیار نہ ہو۔ زاویار نے ایک دھیمی گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اب بھی کہو گی کہ تمہیں بس ڈر لگ رہا تھا؟ نور دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہوئیں، زاویار کی انگلیاں اس کی پشت سے ہوتی ہوئیں اس کی گردن کے قریب آئیں جہاں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ نور زاویار سکندر کو تم سے عشق ہے۔ نور دل کی پلکیں لرزیں، مگر اس نے نظر اٹھانے کی ہمت نہیں کی۔ زاویار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی ٹھوڑی کو مزید اوپر کیا۔ ڈر رہی ہو یا خود کو میرے سامنے کمزور محسوس کر رہی ہو؟ ہم کیوں ڈریں گے؟ نور دل بمشکل بولی، مگر اس کی کپکپاتی ہوئی آواز نے زاویار کے لبوں پر مزید گہری مسکراہٹ کھینچ دی۔ واقعی تو شرما رہی ہو؟ زاویار نے سرگوشی میں کہا۔ اس کی انگلیاں نور دل کے بالوں میں الجھنے لگیں۔ نور دل نے بے چینی سے پہلو بدلا، مگر زاویار کی گرفت مضبوط تھی۔ اس کے گرم لمس نے نور دل کی سانسوں کو مزید بے ترتیب کر دیا۔ زاویار، ہمیں جانے دیں، اس نے سرگوشی کی۔ زاویار نے آہستہ سے اس کی کمر میں ہاتھ رکھا اور نرمی سے اسے مزید قریب کر لیا۔ جانے دوں؟ مگر کیوں، جب تمہاری سانسیں میرے قریب ہونے سے تیز ہو چکی ہیں؟ نور دل کا چہرہ دہک رہا تھا۔ زاویار نے دھیرے سے جھک کر اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ تمہارا چہرہ تمہاری زبان سے زیادہ سچ بولتا ہے نور دل۔ اس نے نور دل کے کان کی لو کو ہلکا سا چھوا اور نور دل کا پورا وجود سنسنی کی زد میں آ گیا۔ تمہیں احساس بھی ہے جب تم یوں میرے قریب ہوتی ہو تو مجھ پر کیا گزرتی ہے؟ زاویار کی آواز میں ایک گہری شدت تھی۔ اس کی نظریں نور دل کے ہلکورے لیتے لبوں پر مرکوز تھیں۔ تمہاری ہر جنبش، ہر ادا مجھے پاگل کر رہی ہے نور دل۔ نور دل نے جلدی سے نظریں چرا لی، مگر زاویار نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ آج نہیں نور دل، زاویار نے دھیرے سے کہا، آج تمہیں اپنی دھڑکنوں کو میرے نام کرنا ہی ہوگا۔ زاویار کی انگلیاں آہستہ آہستہ اس کی گردن سے پھسلتی ہوئی اس کی پشت پر آئیں اور نور دل اس کے لمس پر تڑپ اٹھی۔ وہ جنونی تھا، بے حد سے زیادہ جنونی۔ نور دل کے عشق میں زاویار کی آنکھوں میں وہ وحشت تھی جو ہوش گنوا دینے کے لیے کافی تھی۔ اس کی نظریں نور دل کے چہرے پر جمی تھیں، جیسے وہ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ ہو، جیسے اگر پلک جھپکی تو وہ کھو جائے گی۔ تمہیں اندازہ بھی ہے نور دل؟ اس کی آواز سرگوشی تھی، مگر اس میں ایک خطرناک شدت چھپی تھی۔ یہ جو تم میرے سامنے کھڑی ہو، یوں سانس لے رہی ہو، یہ بھی میری اجازت سے ہے۔ نور دل کا دل زور سے دھڑکا، وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، مگر زاویار کی گرفت نے اسے مزید قریب کر لیا۔ میں تمہیں کھو دوں؟ ناممکن۔ اس کی انگلیاں نور دل کے بالوں میں الجھیں۔ یہ آنکھیں، یہ لب، یہ لمس، سب میرا ہے نور دل۔ نور دل کی سانسیں الجھ رہی تھیں۔ زاویار نے دھیرے سے اس کی ٹھوڑی اوپر کی۔ میں تم پر اپنا عشق نہیں، اپنی دیوانگی اتارنے والا ہوں۔ نور دل نے تڑپ کر اسے دیکھنے کی کوشش کی، مگر زاویار نے ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے قریب کر لیا۔ تم میری ہو نور دل، صرف میری۔
وہ جنونی ہوا اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ نوردل کا دل دیوانہ وار دھڑکنے لگا۔ اس نے پلکیں سختی سے میچ لی مگر زاویار نے ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں دی۔ کمرے میں دھڑکنوں کی گونج تھی مگر زاویار کی گرفت مضبوط تھی اور نوردل کا دل بے قابو ہو رہا تھا۔ یہ جنون تھا، عشق کی حدوں کو توڑتا ہوا جنون۔ کمرے میں صرف دھڑکنوں کی بازگشت تھی اور ایک ایسا لمحہ جس میں سب کچھ کہہ دینے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں تھی۔ آفس کی بلند و بالا عمارت میں عرش اور ذوحان ایک ساتھ داخل ہوئے۔ سیکیورٹی گارڈز نے مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر سلام کیا اور دونوں سیدھا اپنی پرائیویٹ لفٹ کی طرف بڑھ گئے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ دونوں دنیا کی سب سے خطرناک مافیا کنگز میں سے ہیں۔ یہاں ان کے چہروں پر ماسک نہیں تھے، نہ ہی وہ شفاق قاتل لگ رہے تھے۔ یہاں وہ بزنس ٹائکونز تھے جن کے ایک اشارے پر پوری انڈسٹری ہل سکتی تھی۔ لفٹ کے اندر ذوحان نے ٹائی کی نوٹ ٹھیک کی اور عرش کی طرف دیکھا۔ آج کوئی خاص میٹنگ ہے؟ عرش نے کوٹ کی آستین چڑھاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، ہمارے کچھ نئے پارٹنرز ہیں، انہیں دیکھنا ہے کہ وہ ہمارے قابل ہیں یا نہیں، یا پھر ہمارے دشمنوں کے لیے کام کر رہے ہیں، ذوحان نے مسکراتے ہوئے کہا مگر اس مسکراہٹ میں ایک خطرناک تاثر تھا۔ لفٹ کھلی تو پورا آفس سٹاف ایک دم الرٹ ہو گیا۔ یہ دونوں جہاں سے گزرتے وہاں خاموشی چھا جاتی۔ ان کے انداز میں ایسی شخصیت تھی کہ کوئی بھی سامنے بولنے کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ دونوں کے چہروں پر کالے چشمے تھے جو نہ صرف ان کی پرسنالٹی میں ایک پراسرار کشش پیدا کر رہے تھے بلکہ انہیں مزید پاورفل اور انٹیمیڈیٹنگ بنا رہے تھے۔ سیاہ 3 پیس سوٹ، پالش شدہ جوتے اور چہرے پر وہ سختی جو کسی کو بھی اس کے سامنے بولنے سے پہلے 1000 بار سوچنے پر مجبور کر دے۔ سر، میٹنگ روم تیار ہے، سیکرٹری نے بمشکل ہمت کر کے اطلاع دی۔ عرش نے اپنی انگلیوں سے چشمہ ہلکا سا نیچے کیا اور اسے دیکھا۔ وہ نظر ہی کافی تھی کہ سامنے والا پسینے میں بھیگ جائے۔ عرش نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس بات میں سر ہلایا اور ذوحان کے ساتھ اندر داخل ہو گیا۔ میٹنگ روم کے شیشے کے دروازے کھلے اور عرش اور ذوحان اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں بیٹھے لوگ جو ابھی تک اپنے موبائل اور فائلوں میں مصروف تھے ایک پل میں سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ فضا میں سنجیدگی اور دبدبے کی ایک ایسی لہر دوڑ گئی کہ ہر کسی کی زبان خود بخود بند ہو گئی۔ عرش اور ذوحان اپنی مخصوص کرسیوں پر بیٹھے۔ دونوں نے اپنے کالے چشمے ہٹائے مگر ان کی نظریں اب بھی ویسی ہی سخت اور ناقابل فہم تھیں۔ عرش نے گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنی گہری خطرناک آواز میں بولا، تم سب کو وقت کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ 5 منٹ لیٹ آنے والے لوگ ہمارے ساتھ بزنس کرنے کے لائق نہیں ہوتے۔ سامنے بیٹھے کچھ لوگ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور ایک شخص نے ہمت کر کے بولنے کی کوشش کی، سر، ٹریفک بہت زیادہ تھا اس لیے۔ ٹھک! ذوحان نے ٹیبل پر رکھی پین ہلکے سے بجائی مگر وہ آواز بھی اتنی بھاری تھی کہ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ بہانے مت بناؤ، وہ دھیمے مگر زہرخند لہجے میں بولا۔ ہمارے پاس وقت ضائع کرنے والے لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ سامنے بیٹھے ایک شخص نے بمشکل ہمت کر کے فائل آگے کی۔ سر، یہ وہ ڈیلز ہیں جن پر ہم نے کام کیا ہے، آپ کی منظوری کا انتظار تھا۔ عرش نے فائل کا ایک صفحہ کھولا، اس کی نظریں جیسے ایکس رے مشین تھیں، پل بھر میں سب کچھ سمجھ لیں۔ ذوحان نے کرسی پر آرام دہ انداز میں ٹیک لگائی مگر اس کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کسی طوفان سے پہلے آتی ہے۔ اور اگر ہمیں یہ ڈیلز پسند نہ آئیں تو، ذوحان نے آہستہ سے مگر خطرناک انداز میں کہا۔ سامنے بیٹھے لوگوں کے ماتھوں پر پسینہ آ گیا، ان کے گلے خشک ہونے لگے۔ عرش نے فائل بند کی اور نظریں اٹھا کر سامنے بیٹھے آدمی کو گھورا۔ اگر یہ سب بیکار نکلا تو تم سب کو اربوں کی پینلٹی بھرنی ہوگی۔ اس کی گہری سرد آواز کمرے میں گونجی اور ہر کسی کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ ذوحان نے کرسی پر ٹیک لگائی، ایک دھیمی مگر خطرناک مسکراہٹ کے ساتھ۔
اور ہاں، اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ وہ پیسے دے کر جان چھڑا لے گا تو یاد رکھو، وہ آہستہ سے آگے جھکا، ہم صرف بزنس مین نہیں، ہم وہ لوگ ہیں جن کے قانون اپنے ہیں اور جن کے فیصلے آخری ہوتے ہیں۔ سامنے بیٹھے لوگوں کے ماتھوں پر پسینہ چمکنے لگا، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ بولے۔ عرش نے انگلیوں سے میز پر ہلکی سی تھاپ دی، ہمیں امپریس کرو یا پھر تیار رہو اپنی بربادی کے لیے۔ کمرے میں صرف سناٹا تھا اور دو خطرناک شخصیات کی موجودگی جن کے سامنے دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین بھی گھٹنے ٹیک دیتے تھے۔ سامنے بیٹھے لوگ ایک دوسرے کو گھبرائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگے، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کچھ بولے، کیونکہ یہ ایک عام بزنس ڈیل نہیں تھی، یہ دو مشہور بزنس ٹائکون کے درمیان ہونے والی ڈیل تھی۔ ایک شخص نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس اٹھایا اور پانی پینے کی کوشش کی، مگر اس کے ہاتھ کی لرزش اتنی زیادہ تھی کہ پانی نیچے گرنے لگا۔ ذوحان نے ایک نظر اس پر ڈالی اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کر بولا، اتنے کمزور لوگ ہمارے ساتھ بزنس کیسے کریں گے؟ عرش نے کرسی پر آرام سے ٹیک لگائی اور انگلیوں سے اپنی قمیض کی کف درست کی، پھر سکون سے بولا، ہمیں کوئی جلدی نہیں، مگر تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، یا تو ہمیں کچھ ایسا دکھاؤ جو ہماری نظر میں قابل قبول ہو، یا پھر تیار رہو اس پینلٹی کے لیے جو تمہاری نسلیں بھی نہیں چکا سکیں گی۔ سامنے بیٹھے لوگوں میں سے ایک نے کانپتی آواز میں کہا، سر، ہم اپنی پروپوزل کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، ہمیں تھوڑا وقت درکار ہوگا۔ ذوحان نے ہلکا سا قہقہ لگایا، مگر اس میں زہر بھرا تھا۔ وقت؟ تمہیں لگتا ہے ہم وہ لوگ ہیں جو وقت ضائع کرتے ہیں؟ عرش نے ایک نظر ذوحان پر ڈالی اور پھر سیدھا سامنے بیٹھے آدمی کو گھورا، تمہیں 24 گھنٹے ملتے ہیں، اگر اس کے بعد بھی تم نے بیکار پروپوزل دیا تو تم جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ میٹنگ ختم ہوئی۔ ذوحان نے اپنی گھڑی پر ایک نظر ڈالی اور کھڑے ہوتے ہوئے چشمہ دوبارہ آنکھوں پر چڑھا دیا۔ اور ہاں، وہ رکا اور پلٹ کر ایک نظر ان سب پر ڈالی، اگر کوئی بھاگنے کا سوچ رہا ہے تو میں یہی کہوں گا کہ قبر پہلے کھدوا لینا۔ عرش نے کوٹ کے بٹن بند کیے اور دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بس اتنا کہا، کل اسی وقت ہماری ٹیبل پر پرفیکٹ پروپوزل ہونا چاہیے، یا پھر تمہاری بربادی کی فائل، فیصلہ تمہارا۔ دونوں باہر نکل گئے، پیچھے صرف سناٹا اور کانپتے ہوئے لوگ رہ گئے جو جان چکے تھے کہ یہ دنیا کے سب سے خطرناک بزنس مین تھے، جو کھیل ہمیشہ اپنے اصولوں پر کھیلتے تھے۔ ویران جگہ جہاں اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا۔ ارمغان کھڑا اپنے شکار کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے ایک مجرم زنجیروں میں جکڑا ہوا زمین پر گھٹنوں کے بل پڑا تھا، اس کے چہرے پر خون کے دھبے تھے، سانسیں تیز چل رہی تھیں اور آنکھوں میں موت کا خوف تھا۔ بتاؤ، تم نے ہمارے لوگوں کے خلاف کس کے کہنے پر کام کیا؟ ارمغان کی آواز زہر سے لبریز تھی، مگر سامنے والا ابھی تک چپ تھا۔ اچانک گاڑی کے ٹائر چیخے اور زائرہ وہاں پہنچی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بلیک جینز اور جیکٹ میں تھی، آنکھوں میں وہ سختی اور جلال تھا جو اسے لیڈی باس بناتا تھا۔ جیسے ہی اس نے قدم رکھا، ارمغان نے اس پر ایک سرسری نظر ڈالی اور پھر اپنے شکار پر توجہ مرکوز کر لی۔ تم یہاں؟ ارمغان نے مدھم لہجے میں کہا۔ ہاں، مجھے تو یہیں آنا تھا۔ زائرہ اس کے قریب آئی اور سرگوشی میں بولی، آج گھر پر پولیس آئی تھی۔ انسپکٹر سیدھا اندر گھس آیا تلاشی لینے۔ ارمغان کا جبڑا سخت ہو گیا، آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ آہستہ سے مڑا، مگر اس کی مٹھیاں بھیج چکی تھیں۔ انسپکٹر، کس کی جرأت ہوئی ہمارے گھر پر قدم رکھنے کی؟ وہ وارنٹ لے کر آیا تھا، زائرہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اور ہاں، اس نے نور دل کو بھی دیکھا تھا۔ نور دل؟ ارمغان کی آنکھوں میں خطرہ چمکا، جیسے کسی نے آگ پر تیل چھڑک دیا ہو۔ میں نے اسے سنبھال لیا، مگر اگر وہ دوبارہ آیا تو اس بار میں اس کی آنکھیں نکال دوں گی، زائرہ نے چہرے پر خونخوار مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ارمغان کے ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ ابھری
मगर आंखें अंधेरी हो चुकी थी। वो एकदम पलटा और सामने जंजीरों में जकड़े आदमी के बाल पकड़कर सर ऊपर किया। लगता है पुलिस को हमारे खिलाफ कोई खबरें दे रहा है, उसने सख्ती से कहा, और मुझे पता है ये काम तुम जैसे कीड़े ही करते हैं। नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं। ठक, एक जोरदार घूंसा उसकी नाक पर पड़ा और खून की छींटे जमीन पर बिखर गए। जायरा, पुलिस का मसला मैं देख लूंगा, मगर तुम्हें एक काम करना होगा। अरमगान ने जायरा की तरफ देखा, जो जानती थी कि वो क्या कहने वाला है। मुझे इंस्पेक्टर का पूरा डेटा चाहिए, कहाँ रहता है, किससे मिलता है और किसके लिए काम कर रहा है। अरमगान की आवाज में मौत का सा सुकून था। जायरा ने एक जानलेवा मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया। तुम्हें रिपोर्ट जल्द मिल जाएगी। और इंस्पेक्टर, वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, बस इतना याद रखो। अरमगान ने जंजीरों में जकड़े शख्स के चेहरे को झुकाया और सरगोशी में बोला, जो हमारे खिलाफ जाता है वो दुनिया से मिट जाता है। और कमरे में एक और चीख गूंजी, जो शायद आखिरी थी। इंस्पेक्टर रेहान अपनी गाड़ी में बैठा सिगरेट सुलगा चुका था। आंखों में वही चमक थी जो किसी खतरनाक खेल का उंदिया देती है। उसने धुआं फिजा में छोड़ा और अपने साथ बैठे सब इंस्पेक्टर फराज की तरफ रुख मोड़ा। लगता है पैंथर ने कोई नई लड़की रखी है, या फिर वो उसकी कुछ ज्यादा खास लगती है, रेहान ने धीरे से कहा, मगर उसकी आवाज में एक अजीब सा तंज और तजस्सुस झलक रहा था। फराज ने उलझकर उसे देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रेहान ने सिगरेट का एक लंबा कश लिया और हल्की सी हंसी के साथ बोला, वो लड़की आम नहीं थी, वो बस कोई नौकरानी या घर की लड़की नहीं लग रही थी। उसके लिए जो रिएक्शन मिला वो आम बात नहीं थी। फराज ने सर हिलाया। हाँ, वो माफिया लेडी, तुमने देखा कैसे गन निकाल ली थी? लगता है वो भी खेल में गहरी है। रेहान की नजरें गाड़ी के शीशे से बाहर गुम थी। वो तो पहले से ही खेल में थी, मगर ये दूसरी लड़की, वो कुछ और थी। उसके चेहरे पर खौफ था, जैसे उसे छुपाया जा रहा हो। वो खास थी। फराज ने सोचते हुए कहा, तो क्या ख्याल है, मजीद खोज लगानी चाहिए? रेहान मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट जहर में बुझी हुई थी। पैंथर और उसके लोग हमें बेवकूफ समझते हैं, मगर इस बार हम उनके राज तक पहुंच कर रहेंगे। मुझे पता करना होगा कि वो लड़की कौन है और क्यों माफिया लेडी उसे हमसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। फराज ने एक नजर रेहान पर डाली। तुम्हें लगता है ये आसान होगा? वो माफियाज हैं, एक गलत कदम और क्या? रेहान ने आंखें सुकेड़ कर उसे घूरा। हम पुलिस वाले हैं, खतरा हमारा दूसरा नाम है, और इस बार मैं ये केस छोड़ने वाला नहीं। पैंथर के हर राज से पर्दा उठेगा। पहला उनके चेहरे, नाम, और दूसरा ये लड़की मेरा दूसरा सुराग होगी। एक खतरनाक खेल शुरू हो चुका था, जिसमें जिंदगी और मौत की हदें मिटने वाली थी। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज।